بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بھائی کا سوال ہے کہ یہ جو ختم وغیرہ دلوایا جاتا ہے اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ تو بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خطبہ جمعہ ارشاد فرماتے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھا کرتے تھے ان کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ دین میں ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے، کوئی بدعت بھی حسنہ نہیں ہوتی۔ تمام کی تمام جو بدعات ہیں وہ گمراہی کا ذریعہ ہیں، وہ فتنے فسادات کا ذریعہ ہیں، اور ہر بدعت انسان کو جہنم میں لے جانے کا باعث بنے گی۔ اور پھر حیرت کی بات یہ ہے کہ بدعتی آدمی کو توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی۔ وہ توبہ کیسے کرے گا؟ وہ تو اسے نیکی والا کام سمجھ کے کر رہا ہے، تو توبہ تو وہ انسان کرتا ہے جو کسی کام کو گناہ سمجھتا ہے۔ جب اسے نیکی والا کام سمجھ کے کر رہا ہے تو وہ اسے توبہ ہی نہیں کرتا، وہ تو اسے ثواب کے حصول کے لیے کر رہا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر پر جب ایسے لوگ جائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جائے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے آپ کے دین کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا تھا، آپ کے دین میں نئی نئی باتوں کو ایجاد کر دیا تھا اور اس پر یہ ثواب بھی بیان کیا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، جنہوں نے میرے دین کو بدل دیا تھا ایسے لوگوں کو مجھ سے دور کر دیا جائے، میں ایسے لوگوں کی شکل دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ تو ایسے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے دور کر دیا جائے گا جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا، دین میں بدعات کو ایجاد کر لیا۔ اب جو آپ کا سوال ہے کہ ختم کی شرعی حیثیت کیا ہے، نہ تو قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں اس کا ذکر ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس بات کا حکم دیا کہ کھانا سامنے رکھ کر اس پر آپ قرآن مجید کی آیات تلاوت کریں۔ اس طرح کا کوئی شرعی حکم موجود نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اس طرح کا امر نہیں کیا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اس طرح ختم وغیرہ یہ اس طرح کسی کام کا نہ حکم دیا، نہ اس طرح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی فعل کیا۔ تو ہر ایسی بات جو سنت سے ثابت نہ ہو اور اسے دین بنا کر بیان کیا جائے تو وہ بدعت ہے۔ اور پھر جو کہتا ہے کہ یہ ختم وغیرہ سنت ہے تو ہم اسے سوال کریں گے اس کا نصاب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ختم وغیرہ دلوایا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون کون سی آیات پڑھی تھی؟ بقرہ کی آیات پڑھنی ہے یا سورہ یاسین کی آیات پڑھنی ہے، سورہ واقعہ کی آیات پڑھنی ہے، تو ہمیں اس کا نصاب بتایا جائے۔ کس حدیث کے اندر اس نصاب کا ذکر ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایسے ختم وغیرہ کا کوئی معاملہ کروایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے کس مقامات سے تلاوت کی تھی؟ میرے بھائیو، اپنے دین کی حفاظت کریں۔ اگر آپ ایسے لوگوں کے پیچھے چلیں گے جو بدعات کا ارتکاب کرنے والے ہیں، آپ کی دنیا بھی خراب ہوگی، آپ کی آخرت بھی خراب ہوگی۔ تو ہمیشہ ایسے علماء سے مسئلے پوچھیں جو کتاب و سنت کی بات کرنے والے ہیں، کتاب و سنت کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ ہر ایسا امر جو قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے، اگر ثواب دارین سمجھ کر کوئی اسے کام کو کرتا ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اسباب موجود تھے، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام نہیں کیا، آج اگر اسے ثواب سمجھ کر کیا جائے گا تو یہ بدعت کے ضمن میں آئے گا۔ اور صحابہ کرام وہ بدعت سے شدید نفرت کیا کرتے تھے، اور فرمایا کہ جو صاحب بدعت کی تعظیم کرتا ہے اس نے گویا کہ اسلام کے گرانے کے اندر اس کے ساتھ معاونت۔ تو جتنے ایسے بدعت والے امور ہیں اللہ تعالی ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب بات یہ ہے کیا ایسا کھانا جس پر قرآن بھی کی آیات تلاوت کی گئی ہیں تو اس کے بارے میں حکم کیا ہے؟ بھئی بات یہ ہے کہ سنت نہیں ہے، ظاہری بات ہے جو کام سنت نہ ہو تو اسے بدعت کہا جاتا ہے۔ البتہ کسی چیز کی حلت کا فتویٰ دینا یا حرمت کا فتویٰ دینا یہ ایک بہت بڑا امر ہے۔ جو چیز غیر اللہ کے نام پر دی جائے وہ تو اپنا حرام ہے، صریحاً قرآن کا فیصلہ ہے۔ البتہ اگر کھانے پر قرآن مجید کی آیات پڑھی گئی ہیں تو اس کھانے کے بارے میں ہم حرمت کا فتویٰ نہیں دے سکتے۔